دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ سن 1964 حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے حواس خمسہ اور وحی کی حقیقت۔ سماعت فرمائیں، شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ومن يشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده۔ یہ جامعہ اشرفیہ کا سالانہ جلسہ ہے۔ یہ جامعہ اشرفیہ کا سالانہ جلسہ ہے کہ جس کا مقصد دین کی تعلیم اور تبلیغ ہے۔ تو سال بھر تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سال بھر میں ایک دو روز ایسے معین کر لیے جاتے ہیں کہ عام لوگوں کو تبلیغ ہو جائے اور جو دین کے مسائل میں اس زمانے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں ان کا کچھ ازالہ ہو جائے تاکہ لوگوں کے دل کو تسلی اور اطمینان ہو جائے۔ تو اس بنا پر یہ ارادہ کیا کہ اس موقع پر جو ہے جس پر دین کا دار و مدار ہے اس کے متعلق جو اس زمانے میں شبہ پیدا کیا جا رہا ہے اس شبہ کا ازالہ کچھ کر دیں تاکہ قلوب جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں ملحدین کا اور دہریین کا رد کروں، پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو اسلام کا اور دین کا عقیدہ نقل کر دوں، پھر اس کے بعد ان کا قول نقل کروں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ملاحدہ، اور اس کے بعد پھر اس کا انشاءاللہ تعالی جواب عرض کروں۔ قرآن اور حدیث نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں ادراک کے 5 ذریعے بنائے ہیں۔ انسان کے اندر ذرائع ادراک جو ہیں اور ذرائع علم جو ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ 5 حواس جن کو کہتے ہیں، ایک قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت، ایک قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت ہے، ایک قوت شامہ ہے، سننے کی قوت ہے، ایک قوت لامسہ ہے، چھونے کی قوت ہے، اور ایک قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی قوت ہے۔ تو ہم چیزوں کا جو ادراک کرتے ہیں، آنکھ اور ناک اور کان، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ادراک کرتے ہیں۔ دنیا کا کارخانہ جو چل رہا ہے انہی حواس سے ظاہری پر چل رہا ہے۔ ان کو اصطلاح کے اندر حواس سے خمسہ ظاہری کہتے ہیں کہ ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے 5 حواس ہم کو عطا کیے ہیں۔ انہی کے ذریعے سے سنتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے چیزوں کا مزہ چکھتے ہیں۔ تو تمام عقلاء اور حکماء متفق ہیں کہ یہ 5 حواس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کا ذریعہ بنائے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو ان 5 حواس کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ یہ 5 حواس جو ہیں یہ علم کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ اتنی بات پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ 5 حواس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیے ہیں جو علم انسانی اور ادراک انسانی کے وسائل اور ذرائع ہیں۔ اچھا، اب آگے اس کے بعد کیا ہے مسئلہ؟ تمام انبیاء اور ان کی شریعتیں اور تمام مسلمان متفق ہیں کہ یہ 5 حواس انسان کے علم کا ذریعہ ہیں اور ادراک کا وسیلہ ہیں، لیکن ان 5 پر کوئی حد اور ذات انحصار نہیں ہے۔ ان 5 حواس کے علاوہ اور بھی کہ جن کے ذریعے سے آدمی جو ہے ادراک اور علم حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ قوت اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ تو اہل اسلام اور بلکہ تمام مذاہب جو ہیں، یہود اور نصارہ، یہ تمام اس بات پر متفق ہیں، یہ جتنے علمی حلقے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان 5 قوتوں کے علاوہ ایک اور بھی قوت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے علوم کا اور چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ قوت کہیں کی جو ہے وہ وحی اور الہام کی قوت ہے۔
تو وحی اور الہام جو ہے وہ چھٹا ذریعہ ہے ذاتی چیزوں کو معلوم کرنے کا جو ہے. تو 5 ذریعے جو تھے علم کے اور ادراک کے وہ تو تمام مخلوق کو مسلم تھے. اور جتنے لوگ انبیاء کے اور پیغمبروں کے اور دین کے ماننے والے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ان 5 کے علاوہ ایک علم کا ادراک اور الہام ہے جو ان 5 قوتوں سے بڑھ کر ہے ایک ذریعہ جو ہے. یہ ہے عقیدہ اسلام. اب اس کے مقابلے کے اندر پہلے زمانے میں فلاسفہ اور دہریہ تھے اور اس زمانے میں بھی جدید حکمت اور جدید فلسفے کے اندر جو لوگ غرق ہیں اور سائنس کے اندر جو لوگ منہمک ہیں وہ لوگ اس چھٹی قوت کا اور چھٹے ذریعہ علم کا انکار کرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ذرائع علم کے صرف 5 ہیں. یہ 5 حواس سے ظاہری میں ہیں, یہ ذریعہ علم کا ہے. اور یہ جو وحی اور الہام کو چھٹا ذریعہ اہل مذہب نے اور اہل دین نے مان لیا ہے یہ ان کے تراشیدہ اور ایک من گھڑت چیز ہے. اور وحی اور الہام کا کوئی وجود دنیا کے اندر نہیں ہے. جو چیز حواس سے ظاہرہ کے ذریعے سے معلوم ہوگی وہ تو قابل قبول ہوگی اور جو حواس سے ظاہرہ کے علاوہ جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں وحی اور الہام اس کے ذریعے سے جو معلوم ہوگی وہ کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے. ہماری سمجھ میں آئے گا تو مان لیں گے, نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں مانیں گے. یہ ہے کہ ان سائنسدانوں کا اور جدید فلسفے میں اور قدیم فلسفے میں جو لوگ منہمک رہے ان کا نظریہ ہے کہ ذرائع علم کے اور ادراک کے صرف 5 ہیں. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ رہا اور تمام پیغمبروں کی امتوں کا کہ علم کے ذرائع 5 کے علاوہ چھٹا ذریعہ علم کا وحی اور الہام بھی ہے. اور یہ وحی اور الہام کا ذریعہ جو ہے ان 5 قوتوں سے بڑھ کر ہے یہ ذریعہ جو ہے علم. تو آج کل کے فلاسفہ اور آج کل کے دہریہ جو ہیں اور سائنسداں وہ اس وحی اور الہام کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 حواس کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہو جائے گی اس کو ہم قبول کریں گے اور اس پر اعتماد کریں گے. اور جو 5 حواس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور ہم جا کے اس پر اعتماد کرنا ہمارے ذمہ ضروری نہیں. جی چاہے گا قبول کریں گے, جی چاہے نہیں قبول کریں گے. یہ تو ہے ظاہری انکار, یہ تو ہے ظاہری انکار. اور دل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ دل میں چھپا ہوا یہ ہے کہ جب وحی اور الہام کا انکار ہو گیا اور اس کی نفی ہو گئی تو صاحب وحی اور صاحب الہام یعنی نبوت کا بھی انکار ہو جاتا. ان کسی کو نبی بھی نہیں مانتے جائیں اور جب نبی نہیں مانتے تو شریعت کو بھی نہیں مانتے جائیں. اور جب شریعت کا انکار ہو گیا تو شریعت میں جو یہ تقسیم ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے اس کو بھی نہیں مانتے. جو ہماری سمجھ میں آئے گا اس کو ہم حلال سمجھیں گے اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اس کو حرام سمجھیں گے. یہ سارا سلسلہ دل میں چھپائے ہوئے ہے. زبان سے تو فقط ایک لفظ بولا مگر یہ سلسلہ یہاں سے وہاں تک پہنچا رہا ہے. تو تمام بے دینیوں کی جڑ جو ہے, تمام بے دینیوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وحی اور الہام کا انکار کیا اور دعویٰ یہ کر دیا کہ ذرائع علم کے جو ہیں ان 5 میں منحصر ہیں, ان کے علاوہ کوئی علم اور ادراک کا ذریعہ نہیں ہے. یہ ان کے مدعا کی تشریح ختم ہو گئی اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ ختم کر دیا میں نے. اب چاہتا ہوں کہ اس شبہ کا ازالہ ہو جائے تاکہ قلوب جو ہیں وہ مطمئن ہو جائے. اور حق جل شانہ کا طریقہ قرآن میں 2 چیزیں ہیں, لیحق الحق ویبطل الباطل. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم آیتیں نازل کرتے ہیں تاکہ حق کو ثابت کریں اور باطل کو باطل کر کے دکھلائیں. تو شریعت میں 2 چیزیں بیان ہوتی ہیں, حق کا اثبات ہوتا ہے اور باطل کا ابطال ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حق کا احقاق ہو جائے اور باطل کا ابطال ہو جائے تاکہ قلوب جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ جس عقیدے پر ہم قائل ہیں وہ عین عقل کے اور فطرت کے مطابق ہے. اب اس کے جوابات سنیں انشاءاللہ تعالی. لا حول ولا قوت اللہ کی اعانت اور توفیق کو تعریف کریں. یہ جو حکمت جدید اور حکمت قدیمہ اور فلسفہ جدید اور سائنس کے مدعی ہیں اور علم بردار ہیں, ان کا واقع دعوے کا خلاصہ یہ ہے کہ علم اور ادراک کے ذرائع اور وسائل جو ان 5 حواس میں موجود ہیں ان کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو وحی اور الہام کا اضافہ کیا مسلمانوں نے یہ غلط اضافہ ہے. ادراک کے ذرائع اور وسائل صرف 5 ہیں. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ادراک کے وسائل اور ذرائع صرف 5 ہیں
اور یہ جو تحدید اور تعین کر دی، یہ تحدید اور تعین بے اعتبار مقدار کے بھی غلط ہے اور بے اعتبار کیفیت کے بھی غلط ہے۔ یہ تحدید اور تعین جو ہے بے اعتبار تعداد اور مقدار کے بھی غلط ہے اور بے اعتبار کیفیت کے بھی غلط ہے۔ یہ دو لفظ خیال میں رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح کرنا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ تمام عقلاء میں ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 قوتیں عطا کی ہیں، مگر دنیا میں بعض مادرزاد اندھے بھی تو موجود ہیں۔ دنیا کے اندر بعض مادرزاد اندھے بھی موجود ہیں اور دنیا میں مادرزاد بہرے بھی موجود ہیں۔ مادرزاد اندھے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر اور مادرزاد بہرے بھی موجود ہیں۔ اب یہ مادرزاد اندھا جو ہے اس کو قوت باصرہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، اس کو 5 میں سے ایک ہاتھ سے ادراک کی کمی کر دی اللہ تعالیٰ نے، بجائے 5 کے 4 رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مادرزاد اندھے کو پیدا کیا اور عام لوگوں کو 5 ذریعے ادراک کے عطا کیے، 5 حواس عطا کیے، اور یہ جو مادرزاد اندھا ہے اس کو بجائے 5 کے 4 عطا فرما دیے پروردگار عالم۔ اب مادرزاد اندھا جو ہے اس کو آنکھ اور بینائی نہیں ہے، اس کو مادرزاد اندھے کو آنکھ اور بینائی نہیں ہے، وہ رنگتوں کو نہیں سمجھ سکتا جو ہے مادرزاد اندھا جو ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ رنگ سرخ ہے یا سیاہ ہے، سفید اور سیاہی کا فرق جو ہے وہ اندھے مادرزاد اندھے کو نہیں معلوم ہو سکتا جو ہے۔ اب اگر فرض کرو کوئی بینا کسی مادرزاد اندھے سے ملاقات کرے اور اس کے سامنے بیان کرے کہ یہ کپڑا جو ہے یہ تو سفید ہے، یہ کپڑا جو ہے سیاہ ہے اور یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے، تو وہ مادرزاد اندھا پوچھے گا کہ کیسے معلوم ہوا آپ کو جو ہے؟ وہ مادرزاد اندھا دریافت کرے گا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ کپڑا سفید ہے یہ سیاہ ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کہے گا بینا جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوت باصرہ عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوت دیکھنے والی قوت عطا کی ہے، اس قوت باصرہ کے ذریعے سے دیکھتا ہوں اور رنگتوں میں فرق کرتا ہوں کہ یہ سفید ہے سیاہ ہے۔ تو مادرزاد اندھا تقریر کیا کرتا ہے جواب میں کہ پہلے تو آپ مجھے قوت باصرہ کی حقیقت سمجھائیے جیسے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ قوت باصرہ کیا ہے، پہلے تو مجھے اس کی حقیقت اور کیفیت بتلاؤ، جب میں قبول کروں گا تمہارے دعوے کو جیسے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وہ مادرزاد اندھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا دیکھنے کی حقیقت سمجھاؤ مجھے اور اس کی کیفیت سمجھاؤ جیسے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ رنگ سفید اور سیاہ ہے، اس سیاہی اور سفیدی کا مطلب اور حقیقت مجھ کو سمجھاؤ، اور جب تک کہ تم ان کی حقیقت اور کیفیت مجھ کو دلیل سے نہیں سمجھا دو گے میں تو نہیں مانوں گا ان چیزوں کو۔ یہ تقریر کر رہا ہے مادرزاد اندھا ایک بینا کے سامنے، اور بینا بیٹھا سن رہا ہے۔ وہ بینا جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ بینا کہتا ہے کہ چاہے میں سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں، میں سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ چیزیں حق ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت باصرہ سے محروم کر دیا ہے، تمہارے اندر قصور ہے، میرے سمجھانے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بینا جواب میں کہے گا کہ میں بصارت کی حقیقت اور قوت باصرہ کی کیفیت چاہے سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں، لیکن اتنا ہے کہ میرے اندر کوئی قصور نہیں ہے، آپ جو ہیں ایک قوت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بجائے 5 حواس سے 4 ہی حواس عطا کی ہیں، اس لیے آپ اس کے ادراک سے اور اس کے ذاتی معرفت سے قاصر ہیں، لہذا میرا کوئی قصور نہیں، آپ ایک حادثے سے محروم ہیں۔ وہ مادرزاد نابینا کیا کہتا ہے کہ صاحب میں تو جب تک مجھے مشاہدہ تجربہ نہیں ہو جائے گا میں تو نہیں مان سکتا آپ کی باتوں کو۔ وہ یہ کہتا ہے مادرزاد نابینا کہ جب تک مجھے مشاہدہ تجربہ نہ ہو جائے اس وقت تک کہ میں مان نہیں سمجھتا، اور یہ جو تم باتیں بیان کر رہے ہو کہ اس طریقے سے میں نے دیکھا۔ اب وہ بیچارے نے کچھ سمجھایا بھی ہوگا اس بینا نے کہ میری آنکھ سے شعاع بصری نکلی اور وہ جا کر کے دیوار پر اور کپڑے پر پڑی، یا کبھی کہا ہوگا کہ اس کا عکس جو ہے میری گویا کہ بینائی میں اور میری آنکھ کی پتلی میں منعکس ہوا، یہ ساری اس نے تقریریں کی فلسفیانہ۔ مگر وہ مادرزاد نابینا کہتا ہے تم سب بے وقوف جمع ہو، میں تو جب تک اپنے مشاہدہ تجربے سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک کہ میں تو نہیں یقین کرنے کا رہتا ہوں۔ تو یہ ان کو بے وقوف سمجھ رہا ہے یہ مادرزاد نابینا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجیے، ایک مادرزاد بہرا ہے۔ اب مادرزاد بہرا جو ہے وہ تو آوازوں کو نہیں جانتا کہ آواز کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے،
ایک مادرزاد بہرا تھا، وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھا اور دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے کان سے منہ لگا کر بات کر رہا ہے، تو وہ مادرزاد بہرا پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے کان سے منہ لگا کر ہونٹوں کو ہلاتے ہیں، یہ کیا یہ حرکت تمہاری کیسے ہے؟ اور یہ کہیں کے لیے ہونٹ ہلاتے ہو کسی کے کان کے پاس لے جا کر؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے بولنے والا اور سننے والا کہ بھائی میں ایک بات کرتا ہوں اور اس کو سناتا ہوں۔ تو وہ مادرزاد جا کے بہرا پوچھتا ہے کہ سنانا کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت تو سمجھاؤ مجھ کو جو ہے۔ اچھا، وہ مادرزاد بہرا کہتا ہے کہ مجھے اس کے سنانے کی حقیقت تو سمجھاؤ، جب تک کہ میں اپنی جا کے حقیقت کو نہیں سمجھ لوں گا اور میں تجربہ اور مشاہدہ نہیں کر لوں گا کہ قوت سامعہ کیسی ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کیسی ہوتی ہے، اس وقت تک کہ میں آپ کو نادان سمجھتا ہوں اور میں قبول نہیں کروں گا۔ تو بھائی جس طرح یہ ایک مادرزاد اندھے کی تقریر ہے اور ایک مادرزاد بہرے کی تقریر ہے، وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں اور اپنے آپ کا اپنے قصور پر اس کو نظر نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے میں قوت سے محروم ہوں۔ تو اسی طرح یہ جتنے فلاسفہ ہیں وہ اس بینائی سے محروم ہیں کہ جو انبیاء کو عطا کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو یہ نہیں دیکھتے، اور وہ چیزیں سنتے ہیں کہ جو یہ نہیں سنتے۔ یہ گونگے اور بہرے جو ہے نکتہ چینی کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کی وحی پر اور ان کے کلام خداوندی پر کہ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کہاں سے سن رہے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ قوت دی ہے جو تم کو نہیں دی ہے، اس خدا داد قوت سے دیکھ رہے ہیں جس خدا داد قوت نے اور خدا تعالیٰ نے تم میں ایک حادثے کو کمی کر دی، ہم نے اضافہ کر دیا پروردگار عالم۔ تو جو خدا حواس کی تعداد کو گھٹا سکتا ہے وہ خدا بڑھا بھی سکتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ 5 کے بجائے 4 قوہ ادراکیہ عطا کر سکتا ہے، ایک گھٹا سکتا ہے، وہ بڑھا بھی سکتا ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے گھٹانا اور بڑھانا جو ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا جاتا۔ تو جو لوگ وحی اور الہام کی قوت کا انکار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نابینا ہو، مادرزاد نابینا ہو اور مادرزاد اندھے ہو۔ اچھا صاحب، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوت سے محروم رکھا ہے، اس لیے تم اپنی فلسفیانہ تقریر کرتے ہو اور دوسرے کو بے وقوف سمجھتے ہو، اور حقیقت میں تم بڑی بے وقوف ہو۔ اور کتنے بڑے بے وقوف ہو، اتنے بڑے بے وقوف ہے کہ تمہیں اپنی بے وقوفی کا بھی خبر نہیں لگ رہی ہے۔ اچھا تھا، یہ مادرزاد اندھا جو یہ اتنا احمق اور بے وقوف ہے کہ اسے اپنی بے وقوفی کی بھی خبر نہیں لگ رہی ہے اور تقریر پر تقریر کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ تو تعداد کے متعلق میں نے بیان کیا۔ ایک شخص ہے، بعض لوگ ایسا شخص کہ جو جس کی قوت شامہ اور سونگنے کی قوت سلب کر لی گئی ہے، اسے اقسم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اعمیٰ تو گوا کہ اعمیٰ اور اکمہ تو وہ کہ جو مادرزاد اندھا ہو، اور اسم وہ ہے کہ جو مادرزاد گوا کہ بہرا ہو، اور اقسم وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر گوا کہ سونگنے کی قوت نہ رہی۔ تو جس میں قوت سونگنے کی نہیں رہی، جس میں قوت سونگنے کی نہیں باقی رہی، اس کے نزدیک تو پیشاب اور گلاب میں کچھ بھی فرق نہیں، اس کے نزدیک پیشاب اور گلاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیشاب اور گلاب ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ تیرے اندر قوت شامہ جو ہے وہ محروم ہو چکا ہے قوت شامہ سے، اس لیے تو گلاب کو اور پیشاب کو ایک سمجھتا ہے۔ تو یہ لوگ جو حلال اور حرام کو ایک سمجھتے ہیں اور ان کی قوت شامہ جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، یہ قوت شامہ سے محروم ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی سونگنے کی قوت جو ہے باطنی درست ہوتی تو انہیں حلال و حرام میں فرق معلوم ہوتا۔ اب ان کا کہ یہ کہنا کہ حلال و حرام میں کیا فرق ہے، ایسے ہی ہے جیسے جس کی قوت شامہ معدوم ہو گئی ہر ونیوں کہے کہ گلاب اور پیشاب میں کیا فرق ہے، اور دلیل کا مطالبہ کرے کہ دلیل قائم کرو، فرق پڑ جائے۔ بس کوئی عاقل یہ کہہ رہے کہ پی کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ تجھے پتا اگر جا کے تجھے ترددی ہو رہا ہے تو پی کر کے دیکھ لے، معلوم ہو جائے گا پیشاب اور گلاب کا فرق ہے۔ یہ تو ٹھیک تعداد حواس سے خمسہ کی کہ خلاصہ کلام کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ جس کو جی کہے 5 حواس عطا کرے، کسی کو 5 سے کم دے دے، کسی کو 5 سے زیادہ دے دے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ 5 سے زیادہ ہونا محال ہے؟
یہ جو فلسفے والے اور سائنس والے مغرور اور متکبر جمع ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں ہو سکتے حواس، اس کے محال ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی دلیل نہیں۔ اور اب آگے حواس کی کیفیت کو سنیں۔ حواس کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قوت باصرہ اور بینائی عطا کی، سننے کی قوت عطا کی، مگر ان میں تفاوت ہے۔ کسی کی آنکھ جو ہے قریب کی چیزوں کو دیکھتی ہے، کسی کے وہاں تک کے دیکھتی ہے، اور کسی کے 1 میل کی خبر لاتی ہے، کسی کی بینائی جو ہے، تو بینائی میں بھی تو فرق ہے لوگوں کی جو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو سنوائی بھی عطا کی اور بینائی بھی عطا کی، اور مراتب میں اور درجات میں فرق رکھا۔ کسی کی سنوائی اور بینائی زیادہ کر دی اور کسی کی سنوائی اور بینائی زیادہ کر دی۔ تو اگر آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جو سنا اور دیکھا اور تجربہ کیا اپنے آلات کے ذریعے سے، وہ تو ہم قبول کریں گے، اور جو ہم نے اور ہمارے آلات نے تجربہ نہیں کیا اس کو نہیں قبول کریں گے، تو آپ کے حواس جو ہیں، آپ کے حواس نے اپنی مقدار کے مطابق تجربہ کیا، لیکن آپ کے فلسفے میں اور سائنس میں بینائی کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ یہاں تک بینائی ہو سکتے اور اس سے آگے نہیں ہو سکتے۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ فلسفہ جدیدہ میں کوئی دلیل ہے اور نہ فلسفہ قدیمہ میں کوئی دلیل ہے۔ تو جب نہ فلسفہ جدیدہ میں کوئی دلیل ہے نہ فلسفہ قدیمہ میں کہ بینائی کی حد کیا ہے، تو جائز ہے کہ ایک شخص کو ایک فرلان کی چیزیں نظر آتی ہیں اور ایک شخص کو جو ہے اپنے پاس کی چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے ان کی نگاہیں آسمان سے بھی پار جاتی ہوں، اور وہاں کے ان کی سنوائی اور ان کی بینائی اتنی تیز ہو کہ آسمان کے اوپر بھی پار کر جاتی ہوں اور ان کو دیکھ لیتی ہوں۔ اس میں عقلاً محال کیا ہے؟ اور آج کل تو بھائی حالات جدیدہ جاری ہو گئے۔ کسی کے اندر ایک خوردبین جاری ہوا ہے، خوردبین جاری ہوا ہے کہ جس سے چھوٹے چھوٹے اجزاء جو نظر نہ آتے ہوں وہ خوردبین لگا کر کے نظر آ جاتے ہیں، اور دور کی چیزیں اور میلوں کی چیزیں دوربین سے نظر آ جاتی ہیں۔ اور آج کل گویا کہ اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ ایکس رے لینے کا طریقہ چلا ہے کہ تمہارے سینے کے سامنے آلہ اندر کا فوٹو رکھ لے لے، اور بندے کو خدا نے یہ قدرت دی ہے، تو خدا اگر اپنے پیغمبروں کو کوئی چشمہ ایسا عطا کر دے کہ آسمان اور زمین سے نگاہیں پار ہو جائیں اور وہاں کی چیزیں دیکھ لے جائیں، وہ کس دلیل سے محال ہے؟ جو تم کر لو وہ تو ممکن ہے، اور خدا تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر جس چیز کی خبر دے وہ ناممکن اور محال ہے۔ اور یہ تو حواس سے ظاہرہ میں خیال آیا کہ حواس سے ظاہرہ کی بھی عجیب کیفیت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، حق جل شانہ نے فرمایا کہ جب جنگ بدر میں مسلمان گئے تو مسلمان تو تھوڑے تھے، 313 تھے، اور کافر جو تھے وہ 1000 کے قریب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرونہم مثلہم رأی العین، کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے سے بھی دگنا دیکھ رہے تھے۔ یرونہم مثلہم رأی العین، کہ کافر جو ہیں مسلمانوں کو اپنے سے بھی دگنا دیکھتے تھے، یعنی 2000 نظر آئے ان کو 313 مسلمان جو ہیں۔ تو یہاں لوگوں کا اشکال ہوا کرتا ہے کہ صاحب یہ تو واقعے کے خلاف ہوا کہ 313 کے 2000 کیسے نظر آئے؟ تو میں نے عرض کیا جواب میں سبق میں کہ بھائی یہ واقعے کے خلاف، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بھینگا بنا دے، 1 کے 2 دکھلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھینگا بنا دیتے ہیں اور 1 کے 2 دکھلاتے ہیں۔ اب وہاں کوئی فلسفہ جاری کرنے لگے کہ صاحب یہ تو واقعے کے خلاف دیکھ رہا ہے، ویسے تو واقعے کے خلاف دیکھ رہا ہے، مگر قدرت کا کرشمہ ہے خداوند ذوالجلال۔ یہ خداوند ذوالجلال کی قدرت کا کرشمہ ہے، آنکھ دی ہے مگر حول اور بھینگا پن اس میں پیدا کر دیا، 1 کے 2 نظر آ رہے ہیں۔ اس میں نہ کسی ڈاکٹر کو اشکال لاحق ہوتا ہے کہ صاحب یہ بھینگا کیوں ہے؟ بھائی اللہ نے بنا دیا بھینگا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھینگا بناتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جب اسپتال میں بھینگا داخل ہوتا ہے تب تو شبہ نہیں، اور جب خدا تعالیٰ کافروں کو اور اپنے پیغمبر کے دشمنوں کو 1 دن کے لیے بھینگا بنا کر کے کہ 300 کے 2000 دکھلاتا ہے، تو یہ بھینگا پن جو تھا ایک وقتی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا بھینگا رکھا اور جب چاہا پھر نگاہ کو واپس کر دیا۔ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو یہ فلاسفہ اور سائنس نہ اپنے جن حواس پر ناز کر رہے ہیں
ان کا حال یہ ہے کہ جب جی چاہتے ہیں کمزور بناتے ہیں، جب جی چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بھینگا بناتے ہیں. اب یرقان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یرقان کی بیماری پیدا ہو گئی. اب یرقان کی بیماری والا جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اسے زرد نظر آتی ہے. یرقان کی بیماری والا جو ہے وہ ہر چیز کو زرد پاتا ہے. حواس موجود ہیں تو لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ جو ہمارے 5 حواس ہیں انہی میں ادراک کا دائرہ محدود ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ادراک کا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں خیالی پلاؤ ہیں اور کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. ایک جواب مختصراً میں نے عرض کیا اور ختم کیا. اب دوسرا سنیں. تمام فلاسفہ اور سائنسداں اس پر متفق ہیں کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی اور آدمی کے پاس جائیں اور وہ کوئی ان کو دوا تجویز کر دے ڈاکٹر جو ہے کہ یہ دوا استعمال کرو، اب یہ مریض جو ہے وہاں جا کر ڈاکٹر کے سامنے یہ تقریر شروع کرے کہ صاحب میں نے تو مشاہدہ کیا نہیں کہ یہ دوا جو ہے یہ اس مرض کے لیے مفید ہے اور میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا، تو جب تک کہ میں نے تجربہ نہ کر لوں اور مشاہدہ نہیں کروں گا تو میں تو آپ کے علاج کو اور معالجے کو اور نسخے کو قبول نہیں کروں گا. طبیب اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سنکھیا رکھا ہے سیٹی میں اور یہ تریاق رکھا ہے، اس سنکھیا کو گوا کہ تم مت استعمال کرنا. اب یہ تقریر کر رہے ہیں کہ صاحب میرے مشاہدے میں اور میرے تجربے میں تو سنکھیا سے مرتبہ تلک کے کوئی آیا نہیں، میں آپ کی بات کو کیسے قبول کر لوں گا؟ تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے اگرچہ تجربہ نہیں کیا مگر تمہارے اور ہم جنسوں نے تمہارے بھائیوں نے تو تجربہ کر لیا. یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اگرچہ تجربہ نہیں کیا مگر تمہارے بھائیوں نے تو تجربہ کر لیا. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی اور نے تجربہ کیا ہو کسی چیز کا اور وہ آدمی ثقہ اور معتبر ہو اور وہ بیان کرے اس شخص کے سامنے تو عقلاء کا اتفاق ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے اس چیز کو، اگرچہ اس نے اپنے حواس کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کیا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں دنیا کی سیاحت کر کے آیا اور میں نے مشرق میں یا مغرب میں ایک شہر ایسا ایسا دیکھا، اور وہ آدمی بیان کرنے والا ثقہ اور معتبر ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہاری اس خبر کی تصدیق نہیں کرتا اس بنا پر کہ میں نے شہر کو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، میں نے اپنے حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کیا تو میں اس کو قبول نہیں کرتا، تو عقلاء یہ کہیں گے کہ تو غلط کہتا ہے، اور جب یہ سچا ہے خبر دینے والا تو اس نے تو مشاہدہ کیا ہے، اس کی خبر پر اعتماد کرو، بھروسہ کر دے. اس سے غرض کیا ہے میرے عرض کرنے کہ آدمی بسا اوقات خود مشاہدہ نہیں کرتا اور اس کے حواس سے ظاہری نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا، دوسروں کے حواس نے جو مشاہدہ کیا اس کی جو خبر دینے والا اگر سچا ہوتا ہے تو اس کے قول کو قبول کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے. یہ تمام عقلاء کا اجماعی مسئلہ ہے. تو جب ایک عاقل کہتا ہے کہ میں اور ثقہ اور امانت دار اور سچا آدمی ہے کہ میں مشرق اور مغرب میں اس قسم کا پہاڑ اور اس قسم کی آبادی دیکھ کر کے آیا ہوں اور وہ آدمی سچا ہے، تو اگرچہ اس نے اپنے حواس سے ظاہرہ سے نہ دیکھا ہو تو قبول کرنا عقلاً واجب ہے. تو خدا کے برگزیدہ پیغمبر کہتے ہیں ہم عالم غیب کو دیکھ کر رہے ہیں. خدا کے برگزیدہ پیغمبر کہتے ہیں ہم اس عالم کو دیکھ کر آئے ہیں، ہم خبر دیتے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے اور وہاں یہ ہو رہا ہے، قابل قبول ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو خدا کے برگزیدہ پیغمبر کہتے ہیں ہم عالم غیب کو دیکھ کر آئے ہیں. خدا کے برگزیدہ پیغمبر کہتے ہیں ہم اس عالم کو دیکھ کر آئے ہیں، ہم خبر دیتے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے اور وہاں یہ ہو رہا ہے، قابل قبول ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. ایک اخباری نمائندہ تمہیں خبر دے دیتا ہے تب تو تمہارے نزدیک قابل قبول ہے. ایک خدا کا مقبول اور برگزیدہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کے اوپر ان چیزوں کا مشاہدہ کیا اور زمین کے نیچے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا اور عالم غیب کی یہ چیزیں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دکھلائی ہیں. تو اگر تمہارا مشاہدہ ضروری ہے تو اس ڈاکٹر کی اور اس بات مخبر صادق کی خبر کی بھی تکذیب کرو، اور اگر اس کی تصدیق کرتے ہو، ایک اخباری نمائندوں کی تصدیق کرتے ہو، تو اخباری نمائندہ کیا دنیا کے ولی بھی اگر جمع ہو جائیں تو پیغمبر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں پہنچتے، پھر پر امانت دیا جائے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ دعویٰ جو یہ تھا سائنسدانوں کا اور فلاسفہ کا
کہ جو چیز ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آئی وہ تو ہم قبول کریں گے اور اعتماد کریں گے، اور جو چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی اس کو نہیں قبول کریں گے۔ اس کا جواب کا حاصل نکلا کہ دوسرے لوگوں نے جو مشاہدہ کیا ہے اگر وہ ثقہ اور امین ہے تو ان کے لیے قول جو ہے قابل اعتبار اور قابل قبول ہے۔ تو جب دنیا کی خبروں میں تم دوسروں کے مشاہدے پر اعتماد کرتے ہو تو آخرت کی جو خبریں دیتے ہیں انبیاء کرام وہاں بھی اعتماد کرو ان پر۔ یہ دوسرا جواب میں نے عرض کیا۔ تیسرا جواب اور سن، یہ جو فلاسفہ کو اور سائنسدانوں کو اپنے حواس پر اور اپنے ادراک پر ناز ہے، اچھا بھائی اس کے جوابات عرض کر رہا ہوں۔ ایک جواب اور سنیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حواس عطا کیے ہیں، بے شک عطا کیے ہیں، آپ کو آنکھ بھی عطا کی ہے، کان بھی عطا کی ہے، ذرائع علم کے عطا کی ہیں، مگر آپ یہ تو خیال فرمائیے کہ حیوانات کو بھی عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع علم کے ادراک سے۔ جانور بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور سونگتا ہے اور گویا کے چکھتا ہے اور حرارت اور برودت کا اس کو ادراک ہوتا ہے۔ تو حیوانات کے اندر بھی یہ 5 حواس سے ظاہری ہیں، مگر تمام عقلاء متفق ہیں کہ انسان سے درجے میں کم، کیونکہ اس میں عقل کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ حیوانات میں بلی جو ہے اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ تیز رکھی ہے کہ وہ محلے میں سے گزرتی ہے اسے خوشبو آ جاتی ہے کہ کہاں کیا پکڑا آ جائے، اور گھر کے اندر اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ گھی کی جا کے مرتبان کہاں رکھا ہوا ہے وہیں پہنچ جاتی ہے بلی۔ جو تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم اپنی مرتبان رکھے ہوئے کو بھول جاتے ہو، مگر بلی کی قوت شامہ جو ہے پتہ چلا لیتی ہے اس کا۔ یہ قوت شامہ۔ اور بلی کی قوت باصرہ کو دیکھو، رات کو جس وقت تم چلو اور بلی نظر پڑ جائے راستے میں تو اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں گے تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ جو ہے اتنی تیز عطا کر دی ہے کہ تم بھی اس نگاہ کو دیکھ کر کے حیران ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی شعور اور ادراک دیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ان کا درجہ انسانوں سے کم ہے، لیکن ایک اعتبار سے انسانوں سے بھی آگے بڑھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انہیں تعلیم و تعلم کی اور کسی مدرسے اور کالج میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو کسی تعلیم و تعلم کی اور کالج میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بکری کا بچہ ہے، ایک بکری کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہوا، اب اس کو اور بلی کے بچے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں ہے بلی، اس کو جب بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ جنگلوں میں جاتا ہے اور جون جون سے گھاس اس کے لیے مفید ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے، اور جو ان سے مضر ہیں ان پر منہ نہیں مارتا ہے۔ کیا وہ کسی میڈیکل کالج میں تعلیم پا کے ہے؟ وہ بلا جو گھاس اس کے لیے مفید ہے اسی کو استعمال کرے گا، اور جو چیز اس کے لیے مضر ہے اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، مگر ذرا جب کھڑا ہونے لگتا ہے بکری کا بچہ، اگر بھیڑیا اس کے سامنے آ جائے تو کانپنے لگتا ہے، بھیڑیا اس کے سامنے اگر آ جائے تو کانپنے لگتا ہے۔ یہ جو اس کو معلوم ہو رہا کہ یہ بھیڑیا کا بچہ ہے اور مجھے کہاں کھا جائے گا، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ حواس سے ظاہرہ سے تو نہیں پتہ چل سکتا اس کا، یہ اللہ کی طرف سے القاء الہام ہو رہا ہے کہ یہ تجھے کھا جائے گا، یہ اس کو القاء الہام ہو رہا ہے۔ آتا کل شیء خلقہ فہدی، اللہ نے ہر چیز کو وجود عطا کیا اور اس کو اپنے نفع اٹھانے کا طریقہ بتلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بچے کو پیدا کر دیتے ہیں تو اس کے قلب میں القاء الہام ہو جاتا ہے کہ یہ ماں کا دودھ جو ہے پستان سے چوز ہے، اس کو میں کچھ کس نے بتلایا کہ ماں کے پستان سے دودھ پیا کرو۔ اور قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور القاء ہوا شہد کی مکھیوں کو، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں جا کر اپنا چھتا بناؤ، اور وَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے کھا کر کے آؤ۔ تو شہد کی مکھی کو جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہد اس پھل سے میں کھا کر کے آؤں گی اور چوس کر کے آؤں گی تو شہد بنے گا، اور اس پھل کو چوسیں گے تو شہد نہیں بنے گا، یہ کس نے بتلایا شہد کی مکھی کو؟ کیا کسی مدرسے میں تعلیم پا کر آئی ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے؟ کسی کالج میں اور کسی دفتر میں اس نے کوئی تربیت حاصل کی ہے؟ سوائے حق تعالیٰ کے القاء الہام کے کچھ نہیں۔ اور پھر وہ چھتا بناتی ہے، اور اس کے اندر حکماء نے لکھا کہ اتنے باریک اور برابر کھانا بناتی ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے کہ جس کو اگر جا کے آلات ہنسیہ اور پرکار سے ناپا جائے تو بڑے بڑے مہندسین جو حیران رہ جاتے ہیں اس کی پیمائش میں اور اس کے اندازہ لگانے میں۔
تو اللہ تعالیٰ حیوانات کو ادراک شعور عطا کیا اور ان کو بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے بطور القاء کے اور بطور الہام کے کہ یہ چیز تیرے لیے مضر ہے، یہ چیز تیرے لیے مفید ہے۔ جس چیز کو مفید سمجھتا ہے جانور اسی پر منہ ڈالتا ہے، اور جس چیز کو مضر سمجھتا ہے اس کے اوپر منہ نہیں ڈالتا جانور۔ اسے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں اور کسی ڈاکٹر اور طبیب کی حاجت نہیں ہے۔ مسلم میں ایک جگہ ہے، اسپدانت بانگو بو ویسے روڑا، اسپدانت بانگو بو ویسے را۔ اگر کہیں گھوڑا کھڑا رہا ہو جنگل میں اور شیر للکار رہا ہو تو اس کی بو سے پہچان لیتا ہے گھوڑا کے شیر بول رہا ہے۔ اسپدانت بانگو بو ویسے را، اس کی بو سے پہچان لیتا ہے۔ کس نے بتلایا تھا کہ یہ آواز جو ہے شیر کی ہے، اور اس طرح جب بولا کرے تو سمجھ لیا کہ شیر کی آواز ہے؟ کسی نے اسے کوئی تعلیم دی تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے القاء اور الہام ہو رہا ہے، اور القاء کے ذریعے سے وہ پہچان رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے الہام کی گفتگو تو بعد میں کروں گا، ایک قصہ قرآن کریم کا ذکر کر دیتا۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی عطا کی تھی، اور وہ جانور اور شجر اور جن اور انس ان کے سامنے مسخر اور تابع فرمان تھے۔ تو ان کی خدمت میں ہدہد رہا کرتا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے اور حکماء نے کہ یہ ہدہد جانور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تیز نگاہ عطا کی ہے کہ زمین پر چونچ رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی گہرائی پر اور کتنے عمق پر پانی موجود ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ ہدہد رہا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں یہ ہدہد حاضر رہتا تھا۔ ایک دن اس ہدہد کو غائب پایا، وتفقدت طیرا، تلاش کی اور تحقیق کی کہ وہ پرندہ کہاں ہے، اور فرمایا ما لیا لا ارى الهدهد، مجھے کیا ہوا کہ ہدہد نظر نہیں پڑتا۔ اب یہ ہدہد حضرت سلیمان کے ساتھ رہتا تھا، اور جہاں ضرورت ہوتی تھی پانی کی وہ رہنمائی کرتا تھا کہ اے اللہ کے نبی اتنی عمق اور گہرائی پر پانی ہے۔ یہ انجینئر تھا سلیمان علیہ السلام۔ تمہارے انجینئر جو ہیں وہ تعلیم پا کر آتے ہیں سالہ سال، وہ ایک پیغمبر کا انجینئر ایک جانور بنا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ پیغمبر کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ کہاں سے اس کو یہ رہنمائی تھی؟ یہ علم الہام نہیں تھا تو کیا تھا؟ جو ہے کسی تعلیم پا کر آیا تھا کالج میں، یہ لندن اور امریکہ کے کسی یونیورسٹی میں۔ ایک دن فرمایا کہ اب تک تو وہ انجینئر تھا، اب آگے اس کا عہدہ بڑھ رہا ہے، اس حدود کا ایک جانور ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے، تھوڑی دیر میں حاضر ہوا۔ پوچھا کہاں تھا تو کہا کہ اے نبی اللہ، میرا گزر ہوا اڑتے ہوئے ایک ملک پر جہاں ایک عورت جو ہے بادشاہ ہے، اور وہاں کی خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ بادشاہ اور وہ عورت جو ہے کہ رأیت ہوں والشمس والقمر، کہ شمس اور قمر کو وہ سجدہ کرتے ہیں، چاند اور سورج کو۔ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، ہمارا دعوت نامہ لے کر جاؤ۔ تو حضرت سلیمان کو جو یہ نبوت کے ساتھ پاشاہت دی گئی تھی، تو علماء تفسیر نے لکھا کہ مقصود تھی نبوت اور یہ پاشاہت اس کے خادم اور غلام تھی۔ مقصود نبوت اور پیغمبری تھی، اور یہ پاشاہت جو تھی اس کے خادم اور غلام تھے، تاکہ نبوت کے احکام کے جاری ہونے میں اور جاری کرنے میں کوئی مزاحمت نہ پیش آ جائے۔ دیکھا کہ ملک جو ہے اور ایک قوم جو ہے شرک میں اور شمس اور کواکب پرستی میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ میرا خط لے کر کے جاؤ، اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہ، میرا خط لے کر کے جاؤ، اور فتول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھ کر کے آؤ کہ کیا جواب دیتے ہیں ہمارے خط کا۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو گے، اور واقعی مسلمین، اور اللہ کے مسلمان اور فرما بردار بن کر کے حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط لکھا جائے اور حکم ہے کہ ہدہد کو کہ جا کر کے خط پہنچا جاؤ۔ تو تفسیر قرطبی میں نقل کیا امام قرطبی نے کہ ملکہ سبا جو تھی وہ پوجا کرتی تھی آفتاب کو، تو اس کا جو کمرہ تھا جس میں وہ سویا کرتی تھی، ایک دریچہ بنوا رکھا تھا کہ جس میں جب آفتاب طلوع کرتا تھا تو شعاعیں اس کی وہاں پڑتی تھی اس کے بستر پر، اور جب وہ اس بستر سے اٹھتی تھی، جب وہ بستر سے اٹھتی تھی تو سب سے پہلے آفتاب کا سجدہ کرتی اور پھر کسی سے بات کرتی۔ تو یہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر پہنچا، اور جا کر کیا کیا، دیکھا کہ بلقیس سو رہی ہے، تو بلقیس کے ارد گرد پردے پڑے میں ہیں، اور اس سامنے جو وہ دریچہ ہے جس سے سورج نکلتا ہے وہ کھلا ہوا ہے دریچہ۔ یہ ہدہد جا کر کے بیٹھا اور دریچے کو بند کیا کہ تاکہ سورج کے طلوع کی خبر نہ لگے بلقیس کو۔ بیٹھ گیا،
اس کے بعد بلقیس اٹھی اور دیکھا کہ سورج نہیں نظر آ رہا، حیران ہوئی، اوپر نظر کی تو ایک جانور بیٹھا ہوا ہے. وہ جانور اترا اور چونچ میں اور یا پنجے میں خط لیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کا، نہایت ادب کے ساتھ ملکہ کے سامنے رکھ دیا اور علیحدہ کھڑا ہو گیا جا کر. آگے قصہ ہے جو ہے قرآن میں. میرا غرض کہنے کی ہے کہ ایک ہدہد جانور کا قصہ قرآن میں مذکور ہے. اب یہ ہدہد کہیں سے، یہ پہلے تو تھا وہ انجینئر سلیمان علیہ السلام کا، اور آج وہ سفیر بن کر کے جا رہا ہے اور مبلغ بن کر کے جا رہا ہے ایک ملکہ کے نام. یہ جو اس کو یہ آداب اور سلیقے آئے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ کسی نے تعلیم سے اس کو حاصل ہوئے تھے یا اللہ کے القاء اور الہام سے ہوئے تھے؟ تو معلوم ہوگا کہ یہ کہنا فلسفے والوں کا اور سائنسدانوں کا کہ حواس سے ظاہرہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ادراک کا اور علم کا نہیں ہے. یہ حدود کو، شاید کہ مکڑیوں کو دیکھ لو، ان کو جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ الہام سے نہیں حاصل ہو رہا تو کہاں سے ہو رہا؟ اور ایک دل میں غرض اور بھی ہے بھائی، اس واقعے کو خاص ہے کہ یہ ہدہد جانور جو ہے کچھ باولا سا مشہور ہے لوگوں میں. ہدہد جانور جو ہے کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ تو باولا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہدہد ہو گیا بالکل. ایک جانور ہے اور ایک بالکل ایک معمولی اور حقیر جانور ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی صحبت میں اس کو پہنچایا. اس کی بنا پر وہ ان کا انجینئر بھی بنا اور ان کا سفیر بھی بنا، اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے القاء اور الہام سے کر رہا ہے. تو جب پیغمبروں کی خدمت میں جانوروں کو الہام ہو سکتا ہے تو پیغمبر کے الہام میں کیا صبح تردد ہو گیا؟ یہ فلاسفہ اور سائنسدان جو ہیں وہ انبیاء کی وحی اور الہام کے منکر ہیں. تو میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ ارے ان کی مقام اور بارگاہ تو بہت بلند ہے، وہ تو ان کی خدمت میں جو جانور پہنچا اس کا بھی یہ حال ہو گیا. اور امام قرطبی نے شکایت نقل کی، حدود کی اور بھی حکایت ہیں. ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ارے ہدہد تو پانی کو اتنی دور سے دیکھ لیتا ہے اور گہرائیوں سے تجھے پانی نظر آ جاتا ہے، لیکن بچے جال بچھا کر تیرا شکار کر لیتے ہیں، تجھے جال نہیں نظر آتا؟ یہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے سوال کیا. وہ تو علمنا منطق طیر ہے، پرندوں کی بولی ان کو آتی تھی اور وہ سمجھتے تھے پرندوں کی آوازوں کو. تو پوچھا کہ اتنی دور سے تو پانی کی گہرائیوں کو معلوم کر لیتا ہے کہ اتنی گہرائی پر پانی ہے، اور یہ بچے تو جو جال بچھا کر پکڑ لیتے ہیں، اس کا تو کیوں جال میں کیوں پھنستا ہے؟ تو کہا یا نبی اللہ اذا جاء القدر عمی البصر، اے اللہ کے نبی جو قضاء و قدر غالب آتی آنکھیں نابینا بنتی ہیں. اذا جاء القدر عمی البصر، یہ وہ حدود بول رہا ہے. اچھا تھا پیغمبر کی خدمت میں جو رہنے والا جانور ہے وہ حکمت اور دانائی کی باتیں بول رہا ہے. اب اس نے کسی مدرسے میں کوئی تصوف کی کتاب پڑھی تھی اس نے؟ اچھا وہ حدود نہیں تعلیم پا کے آیا تھا کسی عربی مدرسے میں کہ بھائی تو قضاء و قدر کے مسئلے کی تعلیم پائی تھی کچھ؟ اس شکایت کے سنانے سے غرض اور بھی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ عقل اور حواس کیا کتنے ہی آدمی کے تندرست کیوں نہ ہوں، مگر جب غرض آتی ہے تو آدمی کو خراب کرتی ہے اور اس کا ادراک اور احساس سارا خراب ہو جاتا ہے. مثنوی میں شکایت لکھی کہ آدمی کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، لیکن جب حرص اور طمع کا غلبہ ہوتا ہے تو عقل خراب ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال کیا دی؟ کہا کہ یہ پرندے آسمان پر اڑتے ہیں، 10-10 ہزار فٹ کی بلندیوں سے اڑتے ہیں پرندے، اور صیاد اور شکاری جال بچھاتا ہے نیچے اور اس میں چند دانے ڈالتا ہے. تو فرماتے ہیں مولانا روم کے اوپر سے پرندہ گزرتا ہے آسمان کے قریب سے، اور اتنی اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے اس پرند کی کہ جو صیاد نے جال میں دانے ڈالے ہوئے ہیں وہ اس کو نظر آتے ہیں. اور کہا کہ اس دانوں کی تمہ میں آ کر کے وہ اترتا ہے نیچے اور جال میں پھنستا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نگاہ کا تو یہ حال ہے کہ دانے نظر آ گئے مگر حرص اور تمہ نے جال سے اندھا بنا دیا، اتنا بڑا جال نہیں نظر آ رہا اس کو. یعنی نگاہ کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ اوپر سے چند دانے تو نظر آ گئے جال میں جو ڈال رکھے ہیں صیاد نے، مگر اتنا بڑا جال جو بچھا رکھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا جاتا ہے. کیوں؟ غرض آمد ہنر پوشیدہ سے. جب غرض اور حرص آتی ہے، اس کو تمہید کے طور پر یاد رکھو. اب آگے عقل کا مسئلہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں عقل کا اور حواس کا، تو عقل اور حواس پر کیا کیا آفتیں آنے والی ہیں وہ ان کا آفتوں کا بیان بعد میں کروں گا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی شعور اور ادراک عطا کیا اور ان کو ظاہری حواس عطا کی.
اور ان کو کا درجہ انسانوں سے کم ہے، لیکن بعضی چیزوں میں وہ انسانوں سے بڑے میں ان کو بہت سی چیزوں کا علم جو ہوتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کا اور اپنی بیماریوں کا معالجے کے اندر جو ہے، اور نہ وہ کسی ڈاکٹر کے محتاج ہے، نہ کسی مدرسے اور تعلیم دار کے محتاج ہے. تو یہ جو ان کو جا کے یہ علم حاصل ہو رہا کہ یہ گھاس جو ہے یہ فلاں چیز کے لیے ہمارے لیے مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے علم اور الہام کے اور کیسے معلوم ہو جائے. 3 جواب ہو گئے. آج کل کیونکہ تمدن عروج پر اور ترقی پر ہے اور مال و دولت کی بھی فراوانی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، مگر وہ ترقی جو ہو رہی ہے صنعت اور کاریگری میں ہو رہی ہے، عقل تو خرابی ہوتی جا رہی ہے. اچھا ہے، وہ عقل جو ہے ترقی جو ہو رہی ہے مال و دولت سے اور مال و ثروت سے، وہ صنعت و حرفت میں بے شک ترقی ہو رہی ہے، مگر عقل جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور انہیں اپنا مرتبہ جو ہے وہ نہیں معلوم رہا. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے حواس کے ذریعے سے سمجھا وہ ٹھیک ہے اور جو چیز ہمارے حواس نے ادراک نہیں کیا وہ غلط ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آج سے 200 برس پہلے اگر کوئی یہ کہے کہ بغیر بیل گاڑی کے اور بغیر اونٹ گاڑی کے 1 گھنٹے کے اندر 500 میل اور 1000 میل کا سفر طے ہو سکتا ہے، تو کیا وہ لوگ محال سمجھتے تھے یا ممکن سمجھتے تھے اس کو؟ 200 برس پہلے کے 200 برس پہلے کے لوگ جو ہیں یوں سمجھتے تھے کہ بغیر بیل گاڑی کے اور بغیر گھوڑے کی گاڑی کے جو ہے 500 میل 1 گھنٹے میں طے کرنا جو ہے اور 1000 میل 1 گھنٹے میں طے کرنا یہ ناممکن اور محال ہے. اور اگر کوئی یوں کہے کسی سے کہ یہاں کی آواز جو ہے ہم 1000 میل تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو بھی ناممکن اور محال سمجھتے تھے. اور یہ اس زمانے کے عقلاء اور فلسفی لوگ تھے. لیکن اب جو زمانے نے پلٹی کھائی، اب تار اور ٹیلی فون اور ہوائی جہاز کی جو ایجاد سامنے آئی، تو یہ جو دعویٰ محال کا تھا یہ غلط ثابت ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ جس چیز کے متعلق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ 1000 میل کی مسافت 1 گھنٹے میں طے ہونا محال ہے، اور ایک آدمی جا کے کوئی آلہ اٹھا دے اور 5000 میل پر ٹیلی فون کر دے اور اس کی آواز سنائی دے دے ہے، اس کو ناممکن اور محال سمجھتے تھے. آج وہ سامنے بن کر کے حقیقت ثابت ہو کر سامنے آ گئی ہے. یہ مثال لوگوں کے سامنے ہے. تو آپ لوگ بہت سی چیزوں کا انکار کرتے تھے اور جن چیزوں کو پہلے عقلاء محال سمجھتے تھے آج وہ آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام نے اور قرآن اور حدیث نے قیامت کے اندر آنے والے واقعات کو جو خبر دی ہے، آج آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور محال سمجھتے ہیں. اسی طرح ممکن ہے کہ کل وہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے اور جا کے پردہ آپ کی آنکھوں سے اٹھا دیا جائے. اس میں کون سا استحال ہے آپ کے لیے؟ یہ میں نے 4 جواب عرض کر دیے اس شبہ کے فلاح پر. اصلی جواب جو ہے اب عرض کرنے کا ارادہ ہے. یہ جواب امام غزالی کے کلام سے سمجھا میں نے. اس کو سنیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. یہ ملاحدہ اور زنادقہ پہلے بھی ہوئے. امام غزالی فرماتے ہیں دعویٰ تو یہی ہے فلاسفہ اور سائنسدانوں کا کہ حواس سے 5 ظاہرہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ادراک کا نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ حواس سے 5 ظاہرہ پیدا کیا اور یہ تمام چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور چکھتے بھی ہیں اور ان کی حرارت اور بدودت کو بھی معلوم کرتے ہیں اور ان کو ناز ہے اپنے ادراک پر اور اپنے علم پر. آنکھ کو اور کان کو ناز ہے اپنے علم اور ادراک پر. اور دعویٰ ان کا یہ ہے ان حواس سے 5 ظاہرہ کا کہ ہم نے جو دیکھا اور سنا وہ قابل وثوق اور قابل اعتماد ہے. یہ ہے دعویٰ ان حواس سے 5 ظاہرہ. تو غزالی فرماتے ہیں کہ ایک دن ان حواس سے 5 ظاہرہ کا مباحثہ ہو گیا عقل سے. ان حواس سے 5 ظاہرہ کے گفتگو ہو گئی عقل سے. عقل کے سامنے ان حواس سے 5 ظاہرہ نے بڑی بات ناز و انداز سے تقریر کی کہ ہم نے جو دیکھا اور جو سنا ہے اور جو چکھا ہے اور جس کا ادراک کیا ہے وہ قابل وثوق اور قابل اعتماد ہے. اور دیکھنے اور سننے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس کا ان کے اندر کوئی شبہ اور تردد کی گنجائش نہیں. یہ حواس سے 5 نے دعویٰ کیا عقل کے سامنے. عقل نے یہ کہا حواس سے 5 ظاہرہ سے
کہ یہ آپ کا دعویٰ جو ہے یہ درست نہیں معلوم ہوتا مجھے. عقل نے یہ کہا اور یہ تمام حواس میں آنکھ جو ہے یہ سب کا رئیس اور سردار سمجھی جاتی. قوت شامہ اور قوت ذائقہ اور لامسہ یہ بھی قوتیں ہیں، مگر اعلیٰ درجہ جو ہے حواس کے اندر سب میں نمبر اول قوت باصرہ کا، دیکھنے والی قوت کا، اور اس کے بعد ہے قوت سامعہ کا. تو یہ رئیس الوفد جو تھی یہ قوت باصرہ تھی، آنکھ کی قوت اور بینائی کی قوت. تو اس سے خطاب کیا عقل نے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارا دیکھا ہوا اور سنا ہوا قابل وثوق اور قابل اعتماد ہے اور یقینی چیزیں ہیں، کہا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تمہارا دیکھا ہوا غلط بھی ہو جاتا ہے کبھی. آنکھ نے کہا کہ جب آنکھ سے دیکھ لیا اس میں کیا غلطی کا امکان ہے. آنکھ سے عقل نے کہا کہ آنکھ تو دیکھتی ہے کہ یہ دیوار کے دامن میں سایہ ہے. عقل نے کہا اے آنکھ تو دیکھتی ہے کہ یہ دیوار کے نیچے سایہ ہے، اور تو کہتی ہے کہ یہ سایہ ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ایک جگہ پر. 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے یہاں پہنچتا ہے سایہ. معلوم ہے تو نے جو یہ دیکھا تھا کہ یہ سایہ ساکن ہے اور حکم لگایا تو یہ غلط ہے. معلوم ہے کہ حرکت کر رہا ہے بتدریج، اور اتنی اس کی حرکت تدریجی تھی کہ آنکھ تجھے نظر نہیں آئی. اس کی حرکت جو ہے اس کی حرکت اتنی خفی تھی جو ہے تو تیرے ادراک کا جو دعویٰ تھا وہ غلط نکلا جا کر کے. یہ عقل نے جواب دیا آنکھ پر. اس نے کہا عقل نے کہ اچھا ایک دلیل اور سنتے جاؤ. کہا کہ آنکھ تو رات کے وقت آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھتی ہے اور زہرہ اور مریخ اور مشتری کو دیکھتی ہے، اور تجھے ایک سونے کے اشرفی کے برابر اس کی مقدار اور کمیت نظر آتی ہے. حکماء نے تحقیق کی ہے اور عقلاء نے کہ یہ ستارے جو ہیں ان کے حجم اور ان کی جسامت جو ہے زمین سے بڑھ کر ہے. تو نے تو اس کو دیکھا 1 روپے کی شکل میں، لیکن حقیقت عقلاء کے نزدیک اتنی ہے کہ زمین سے بڑھ کر ان کا حجم موجود ہے. تو تجھے یہ دعویٰ ہے کہ جو میں نے دیکھا وہ قطعی اور یقینی ہے اور قابل وثوق ہے. کیسے وثوق کیا جائے تیرے ادراکات پر؟ یہ عقل کی بارگاہ میں مناظرہ ہوا. عقل حواس سے خمسہ ہے. عقل جو ہے کہ جواب کو سن کر حواس سے خمسہ حیران رہ گئے. تو جواب کیا دیا حواس سے خمسہ ظاہراً کہ اے عقل تو بڑا زبردست حاکم ہے. اے عقل تو بڑا زبردست حاکم ہے اور تیری قوت اور شوکت کے سامنے ہماری بولنے کی مجال نہیں، اور ہماری واضح بھی کر دیا، اور ہم تیری قوت کے سامنے بولنے کے تاب نہیں لاتے تھے. یہ اقرار کیا. لیکن جیسا ہے عقل حاکم، تو ہمارے اوپر حاکم اور فرما روا ہے اور اپنی قوت اور شوکت سے تو نے دبا لیا. کیا یہ ممکن نہیں کہ تیرے اوپر بھی کوئی اور حاکم ہو اور وہ تیری بھی پردہ فاش کرتی ہو تیری غلطیوں کا، اور تیری اندر جو ادراکات ہیں ان کی غلطیوں کو کھولتی ہو؟ جیسے تو ہماری قلعی کھول رہا ہے، تیرے اوپر سے بھی کوئی اور قوت ادراکیہ ہو اور وہ تیری قلعی کھولے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ تو غزالی فرماتے عقل اس جواب کو سن کر دنگ رہ گئے. اب عقل دنگ رہ گئی تو کہا، جواب نہ بن پڑا عقل سے. تو حواس سے ظاہر نے کہا کہ اچھا ہے عقل، تو نے تو ہم کو دبایا تھا اور ہم پر ناز برداری کی تھی اور ہماری قلعے کو. ایک مثال ہم تجھے سمجھاتے ہیں اپنے دعوے کی دلیل کی. کہا کہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ انسان رات کو سو جاتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے عجیب عجیب چیزیں، اور وہ جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ غلط نہیں ہوتی. آنکھ نے جو دیکھا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، آنکھ کا دیکھا وجہ. آنکھ جو دیکھتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے اور خواب کی حالت سے بیداری کی حالت میں پہنچتا ہے تو وہ سب خواب و خیال بن جاتا ہے اور کوئی حقیقت اس کی باقی نہیں رہتی ہے. حواس کہہ رہے ہیں کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی آنکھ خواب کے اندر عجیب عجیب چیزیں دیکھتی ہیں، مگر جب دیکھ اٹھ کر کے وہ بیدار ہوتا ہے تو سب خواب و خیال اور بے بنیاد چیزیں بن جاتی ہیں. تو کہا کہ وجہ کیا ہے کہ آنکھ نے جس حالت میں دیکھا تھا وہ حق اور درست تھا. آنکھ بول رہی ہے کہ آنکھ نے خواب کی حالت میں جو دیکھا تھا وہ درست تھا، مگر وہ خواب کی حالت کمزور تھی. بیداری کی حالت جب اس سے قوی حالت آئی اس نے اس کو کل عدم بنا دیا جا کر. آنکھ نے کہا کہ ہم نے جو آنکھ خواب کی حالت میں دیکھا تھا ٹھیک تھا اس حالت کے اعتبار سے،
مگر وہ خواب کی حالت کمزور تھی. اس کے بعد جب بیداری کی حالت آئی تو وہ اس سے بڑھ کر قوی حالت تھی. اس قوی حالت نے ہمارے اس دیکھے ہوئے کو کل عدم بنا دیا جائے. تو اس کے بعد اس مثال کے عرض کرنے کے بعد حواس سے خمسہ نے کہا اے عقل کیا یہ ممکن نہیں کہ ادراک عقلی جو تو کر رہی ہے عقل اور اپنی ادراکات میں چکر لگا رہی ہے اور جن حالتوں میں تو ادراک کر رہی ہے ممکن ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور حالت تیرے اوپر طاری ہو اور وہ حالت جو آئندہ چل کر کے جو آئے تیرے اوپر وہ تیری ان مدرکات کو سب کو باطل اللہ کو قرار دے لے. کیا یہ عقل ممکن نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں امام غزالی کے خاموش ہو گئے عقل بھی اور حواس. اب فرماتے ہیں کہ وہ کہ حواس سے خمسہ ظاہرہ کہ یہ مباحث اور مکالمہ تھا. اب کہتے ہیں کہ ایک خواب کی حالت ہے, اس سے اوپر ایک حالت بیداری کی ہے اور وہ بیداری کی حالت جو خواب کی حالت سے زیادہ قوی تھی اور خواب میں جو آنکھ نے دیکھا تھا وہ درست تھا اپنی حالت کے اعتبار سے, لیکن بیداری کی حالت جو اس سے قوی حالت آئی اس نے کل عدم بنا دیا. تو فرماتے ہیں کہ ادراک عقلی عقل جس حالت میں ادراک کرتی ہے اس سے بڑھ کر ایک اور حالت ہے. ادراک عقلی عقل جس حالت میں ادراک کرتی ہے اس سے بڑھ کر ایک اور حالت ہے اور وہ حالت اتنی قوی ہے کہ اس کے سامنے یہ ادراک عقلی جو ہے اس کو وہی نسبت ہے جو خواب کو بیداری سے نسبت ہے. جا کر خواب کی کوئی حقیقت نہیں بیداری کے سامنے. تو کہتے ہیں ایسے ادراک عقلی کی حقیقت کچھ نہیں رہتی اس آئندہ کی حالت کے. فرماتے ہیں وہ کون سی حالت ہے؟ وہ وحی اور الہام کی حالت ہے. فرماتے ہیں جب نبی پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وحی کی حالت جو ہوتی ہے اس کو اتنی بلند اور عرفہ ہوتی ہے کہ ادراک عقلی کی حالت کو اس سے وہ نسبت ہوتی ہے جو خواب کو بیداری سے نسبت ہے. تو جیسے خواب کے گیا کہ دیکھی ہوئی چیزیں بیداری کی حالت میں کل عدم ہے, ایسے عقل کے ادراکات جو ہیں وحی اور الہام کے سامنے سب کل عدم ہو جا کرتے. اور عقل نے گرفتیں کی تھی جا کر, عقل نے گرفتیں کی تھی ہوا آنکھ کی کہ آنکھ تو سے یہ غلطی ہوئی اور کان کو سے یہ غلطی ہوئی. عقل نے تو گرفتیں کی تھی کس کی؟ ہوا سے ظاہرہ کی اور آنکھ کی. اور وحی الہام سے کیا مراد ہے؟ قوت قدسیہ جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں. وہ قوت قدسیہ جو ہے وہ عقل کی غلطیاں نکالتی ہے. کیا غلطیاں نکالتی ہے؟ اے عقل تو بے شک عقل ہے مگر تیرے اوپر شہوت کا اور نفسانیت کا غلبہ تھا, عقل صحیح نہ سمجھا تو نے. انبیاء علیہ السلام کی قوت قدسیہ عقل کی غلطیاں بتلاتے کہ اے عقل تو نے یہ ادراک کیا مگر اس ادراک میں اتنا شائبہ تیرے خیال کا تھا اور اتنا شائبہ تیرے حرص کا تھا اور اتنا شائبہ تیرے نفس کا تھا اور اتنا شائبہ تیرے شیطان کا تھا. ان شوائب اور آمیزشوں کی بنا پر تیرے ادراک میں یہ غلطی ہوئی اور یہ غلطی ہوئی. وہ غلطیاں بتلا رہی ہے قوت قدسیہ نبی کی. آنکھوں کے سامنے اگر پردہ پڑ جائے تو نظر نہیں آتا, آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے تو نظر نہیں آتا. عقل کے سامنے جب اپنی غرض کا پردہ پڑ جاتا ہے تو عقل کو بھی نظر نہیں آتا, عقل بھی اندھی ہو جاتی ہے جا کر کے. اور عقل کیا کتنی ہی کامل ہو, عقل بڑی کامل کیوں نہ ہو لیکن محدود اور متناہی ہے. عقل کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو مگر محدود اور متناہی ہے, ہر چیز کے تمام اطراف و جوانب کا تو احاطہ نہیں کر سکتا. تو اور ہوائیں نفسانی بھی ہے اور بخلاف انبیاء کے کہ وہاں نہ نفس کا گزر ہے نہ شیطان کا گزر ہے, کسی چیز کا وہاں گزر نہیں ہوتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہوائیں نفسانی سے پاک ہوتا ہے, نبی کا نفس ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے نبی پر تو کس شان سے نزول وحی ہوتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی. اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بذریعہ وحی کے اپنے نبی کو بتلاتے ہیں اور اس وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ فإنہ یسلک من بین یدہ ومن خلفہ رصدا. اس کے دائیں اور بائیں جو ہے اور آگے اور پیچھے فرشتوں کا پہرا لگا دیتے ہیں کہ کسی شیطان کا جن کا گزر نہ ہو سکے وہاں اور وہ کوئی القاء نہ کر سکے وہاں. تو شیطان خرابی ڈالتا ہے آدمی کے عقلی ادراک میں جو ہے اور یہ نفس اندر کا یہ خرابی ڈالتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو وہ قوت قدسیہ عطا ہوتی ہے کہ جہاں نہ نفس کا گزر ہے نہ شیطان کا گزر ہے. تو غلطی سے پاک جو ہوگا وہ علم ہوگا جو وحی اور الہام کے ذریعے سے ہوگا. عقل کے ذریعے سے جو علم ہوگا اس میں بھی غلطیوں کے احتمالات اور شبائیں موجود ہیں. لہذا قابل اعتماد اگر ہے کوئی چیز تو اللہ کی وحی ہے, وہ قابل اعتماد ہے. اور ہمارا ادراک عقلی جو ہے, اور محدث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عقل جو ہے
یہ حجت ہے اور معتبر ہے، مگر فرماتے ہیں نابالغ ہے، بلوغ کے مرتبہ کو نہیں پہنچے، اور نابالغ کا قول معتبر نہیں۔ حجت بالغہ انبیاء کی وحی ہے، ان کا ارشاد ہے، حجت بالغہ انبیاء کی وحی ہے۔ اور یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنے یہ لوگ ہیں یہ عقل کے مدعی، کہتے ہیں یہ عقل جو ہے یہ نابالغ ہے، نابالغ کا قول جو ہوا کرتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حواس ظاہرہ سے بڑھ کر درجہ دیا عقل کا، اور عقل جو ہے وہ گرفتیں کرتی ہیں حواس ظاہرہ کے ادراکات پر، اور عقل کی اندر جو غلطیاں لغزش سے پیش آ جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کی اصلاح کرتی ہے اور ان غلطیوں پر متنبہ کرتی ہے۔ اور ایک جگہ غزالی یہ لکھ گئے کہ قوت قدسیہ جو ہے، بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو قوت قدسیہ دی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ سے ادراک اور علم میں آگے چل جاتی ہے۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور جبریل پیچھے رہ گئے اور آپ آگے چلے گئے، تو کہا وہ قوت قدسیہ کا کمال تھا کہ وہ آگے چلے گئے، جبریل جو ہے یہ پیچھے رہ گئے۔ تو جس کی قوت قدسیہ جبریل سے بھی آگے ہوگی اس کی وحی اور الہام حجت ہوگی، اور ہم لوگوں کا کہ جو شہوتوں میں غرق ہیں اپنی اور نفسانی خواہشوں میں غرق ہیں ان کی وحی اور الہام اور ان کا جو ہے ان کا تو دیکھا ہوا بھی حجت نہیں ہے۔ یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ اور یہ جواب ہوا کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم حواس سے ظاہرہ کے ادراک کو حجت مانتے ہیں اور وہی کو الہام۔ اب اس کے بعد مختصر لفظوں میں نبوت کی تعریف کر دی ہے غزالی نے کہ نبوت کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دائرہ حواس کا تھا، حواس نے اپنے دائرے میں ادراک کیا، آنکھ رنگتوں کو دیکھتی ہے، آوازوں کا ادراک نہیں کرتی آنکھ جو ہے، اور کان جو ہے آوازوں کا ادراک کرتا ہے، رنگتوں کا ادراک نہیں کرتا، ہر ایک کی حد مقرر کی ہے پروردگار عالم۔ تو فرماتے ہیں کہ حواس کی اللہ تعالیٰ نے ادراکات کو محدود کر دیا، ان کی جب حد ختم ہو جاتی ہے تب عقل کی حد شروع ہوتی ہے، اور عقل سے وہ باتیں معلوم کی جاتی ہیں کہ جو آنکھ سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ نبوت کیا ہے، وہ ایک طور ہے وراء طور العقل، کہ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد نبوت کا اور وحی اور الہام کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی وہ وحی اور الہام کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک جگہ تو یہ تعبیر کی، ایک جگہ تعبیر یہ تھی کہ ایک آنکھ سر کی ہے، ایک آنکھ سر کی ہے ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، ایک فرمایا ایک دل کی آنکھ ہے اس کا دائرہ سر کی آنکھ سے زیادہ وسیع ہے، اور فرمایا کہ دوسری آنکھ عقل ہے اور تیسری آنکھ وہ وحی اور الہام کی ہے، اس عالم غیب کی چیزوں کو دیکھتی ہے جا کر، جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، ہر کس و ناقص کو وہ آنکھ عطا نہیں کی جاتی ہے۔ جی 4 بجے میں 5 منٹ اچھا بھائی بات پوری کر لیتا ہوں 5-10 منٹ میں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مقام نبوت کا ہے۔ تو جو چیزیں آنکھ نہیں معلوم کر سکی تھی وہ کون سی آنکھ سے معلوم ہوئی؟ وہ دل کی آنکھ سے معلوم ہوئی، اور جو باتیں دل کی آنکھ سے نہیں معلوم ہو سکی تھی وہ وحی اور الہام کی اور قوت قدسیہ کی آنکھ سے معلوم ہوئی۔ اور جہاں انسان کے عقل اور حواس جواب دے دیتے ہیں وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت قدسیہ کے ذریعے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو جو بھیجا ہے، فرماتے ہیں کس لیے بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں امام غزالی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے مرکب کیا، ایک بدن سے اور ایک روح سے، ایک بدن سے اور ایک روح سے۔ کہا کہ بدن کو بھی بیماریاں لگتی ہیں اور روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، بدن کی بیماریوں کے علاج کے لیے طبیبوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور روح کی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ لکھ کر کے ایک بات اور ہے جی، یہ فرماتے ہیں یہ جو علم طب ہے، یہ جو علم طب ہے اور علم نجوم ہے، تو مولانا روم نے بھی یہی لکھا اور امام غزالی نے کہ یہ علم طب اور علم نجوم جو ہے یہ تجربے سے نہیں معلوم ہوا کسی کو، نہ حواس سے، یہ اللہ کی وحی اور الہام سے معلوم ہے۔ این نجوم و وحی طب، این نجوم و طب و وحی انبیاء، یہ نجوم کا علم جو ہے اور یہ طب کا علم جو ہے یہ انبیاء کے وحی سے۔ اور مسنون نے حکایت نقل کی سلیمان علیہ السلام کی،
فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام روزانہ دن میں 1 مرتبہ مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے اور وہاں لوگ جمع ہوتے عبادت کرنے والے اور وعظ کے سننے والے اور اعتکاف کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے تلقین کرتے اور رات بتلاتے. اس کے بعد اٹھ کر کے صحن میں پھرتے. تو بیت المقدس کی مسجد کا جو صحن تھا تو روزانہ اللہ کے قضاء و قدر سے نئے نئے قسم کے نباتات اور بوٹیاں اس میں اگتی تھی. روزانہ اس بیت المقدس کے صحن میں نئے نئے قسم کی جڑی بوٹیاں اور نباتات اگتے تھے. تو لوگوں کے حلقے وعظ سے جب فارغ ہو جاتے سلیمان علیہ السلام اب اس صحن میں گھومتے اور اس جڑی بوٹی میں سے آواز آ رہی کہ اے نبی اللہ مجھے اللہ نے فلاں فائدے کے لیے اور فلاں بیماری کے لیے پیدا کیا. اس جڑی بوٹی میں سے آواز آ رہی کہ مجھ کو فلاں کام کے لیے پیدا کیا. سلیمان علیہ السلام طبیبوں کو بلاتے اور کہتے کہ لکھ لو ان چیزوں کو. تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تمام علم طب جو ہے یہ وحی اور الہام سے ہوا, تجربے سے نہیں ہوا. یہ جو لوگ طبابت اور ڈاکٹری کا پیشہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں دوا استعمال کرو, تو کیا انہوں نے تجربے کیے ہیں یا کہیں سے پتہ چلا ہے؟ تو تجربے کے لیے ایک آدمی کے کیا 100 آدمیوں کے لیے عمر کافی نہیں ہے. ہزاروں ہزار دوائیں موجود ہیں طب میں اور باقی ڈاکٹری کے اندر. کس نے بتلاؤ تجربہ کیا ہے کہ اس کے لیے اس سے یہ فائدہ ہوگا, یہ بیماری, یہ انبیاء کی وحی سے معلوم ہے. تو فرماتے ہیں مولانا روم علم دین و طب و وحی انبیاء, یہ علم ندین کے ذریعے سے جو لوگوں نے رصدگاہیں قائم کی یہ بھی انبیاء کے بتلانے سے قائم کی. اور یہ جو علم طب کی دواؤں کی خاصیتیں ہیں یہ بھی انبیاء کے بتلانے سے. انبیاء نے اس کو حقیر کی سمجھا اور جسمانی طبیبوں کے حوالے کر دیا اور روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ خود شروع کیا انبیاء علیہ السلام نے. بس بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, وقت بھی ختم ہو جائے, کچھ آگے بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحانی بیماریوں کو دفع کرے جائے اور ہم کو صحت اور حیات عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو شکر کے شبہات سے پاک کرے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.